بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق اللہ مولانا العظیم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا جد الحسن والحسين. پچھلے جمعۃ المبارک کو جو عرض کر رہا تھا کہ اسلام دین، اس کا معنی کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک صرف اب دین ہے تو صرف دین اسلام. اور دین خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہی کس سے کرنی ہے؟ اللہ کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ، حکمرانوں کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ. اللہ کے ساتھ خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہ سمجھا جائے، نہ اور کسی کی عبادت کی جائے. اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے جنا نہیں ہے اور اللہ نے بھی کسی کو جنا نہیں ہے. پنجابی چ کہہ لو، نہ میرے اللہ دا کوئی دھی پتر، نہ میرے اللہ دا کوئی شوہر، نہ میرے اللہ دی بیوی، نہ میرے اللہ دا باپ، نہ میرے اللہ دی ماں. میرا کلا ہی ہے، بس میرا اللہ کلا ہی ہے. کوئی عہدہ ہمسر نہیں. پھر اے ویکھیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا او ذات ہے کہ جیدے کولوں منگیے تے وہ خوش ہوتا ہے. اللہ کولوں منگیے تے اللہ خوش ہوتا ہے. اسی دوسرا کولوں منگیے تے او ناراضگی دا اظہار ہے. بسے اوقات متے تے تیوڑی، پر جیڑا میرے اللہ کو جنہ منگتا ہے وہ مینوں اللہ نو وہ پیارا ہو جاتا ہے. ہوں ذرا توجہ کرو، اسی لوگ گناہگار گناہ کر لینے ہیں. اللہ کرے کہ گناہ کریے اور پھر اس تو بعد او تے توبہ کریے. ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جے تسی سرکار اپنے صحابہ سے کہ جے تسی گناہ نہ کرو تو پھر اتنے توبہ نہ کرو، اللہ تواڈے بدلے کوئی ہور لے کے آئے، اور امت لے کے آئے. اور میرے اللہ نو توبہ کرنے والا کنا پیارا لگتا ہے. ذرا توجہ کرنا. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مثال دینا فرماندے ہیں کہ ایک شخص صحرا تے جا رہے ہیں، وہ دے کول پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، کپڑے بھی نے. کردے ایک جگہ لمحے پیا، لمحہ سفر ہے، نیند آ گئی. جدوں انہیں اکھ کھولی نہ تے ویکھیا او دی اونٹنی موجود کوئی نہیں. کھانا بھی وہ تے ہے، پانی بھی وہ تے ہے، کوئی شے نہیں وہ. ہن پریشان ہے کی کرا، کہڑے پاسے جاواں؟ تے صحرا لکو دک صحرا، ریت 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 ریت، نہ اتھے کوئی بوٹا
نہ انسان نہ کوئی جانور، کلا پریشان ہے، کردیا تھک ہار کے لمے پی گیا، ہوں اتنے ہی موت کا انتظار کرا کی ہو سکتا ہے؟ انہوں نہ غنودگی آ گئی، کو تھوڑا جہا مسئلہ بنیا، وہ غنودگی کھلی نا تو کی ویکھیا کہ وہ سامنے وہ اونٹڑی موجود ہے اور پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے۔ اینا خوش ہویا کہ وہ لفظ بدل گئے، جی میں اسی کدی ساڑھے استاد کہتے ہیں کہ کوئی بندہ گیا نا، وہ کوئی خوشی سی انہوں، وہ جناب نا کہ ٹانگا لین واسطے گیا جگنا سی کتے، تو ہوں وہ جناب نا وہ کہتا بھائی خالہ ٹانگی ہے، کہنا سی کہ خالہ ٹانگا خالی تو کی کہہ گئے، کہنا خالہ ٹانگی، ہوں وہ بھی بیچارہ کسی اور خوشی ہوئے گا، وہ کہنے لگا وہ تیری بھی سرت بھلی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ اسی طرح اس نے بھی لفظ کیا کہے، یا اللہ تو میرا بندہ تے میں تیرا مالک، خوشی چ، یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا مالک۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنی خوشی اس کو ہوتی ہے نا کہ کھانا پانی مل گیا، ہر شے مل گئی، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے اس آدمی پر جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہم اللہ کے ساتھ خیر کا یہ ہے کہ بس سے مانگا جائے، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے، یا اللہ کرم فرما دے۔ اللہ اکبر۔ خود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام استغفار کرت کیا کرتے، ان کے پاس ان کے کیا گناہ ہیں؟ ان کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور یہاں کیا ہے؟ سرکار استغفار کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے ساتھ خیر خائی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ الکبریاء ردائی، اللہ کی شان یہ ہے کہ تکبر بس اللہ کا ہے، بس۔ اور ہم کیا حالات ہے ماشاءاللہ بھائی، میں مفتی زیادہ پتر ہوں بھائی، وہ میں دروش والی مسجد کا خطیب ہوں بھائی، وہ میں بھائی فلانی شے معاف ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تکبر صرف اللہ کی شان ہے، بس کسی کے نہیں، ہر وقت عاجزی۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفع اللہ، جس نے بھی اللہ کے لیے اپنی عاجزی کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اور بلند عطا فرماتا، مقام عطا فرماتا۔ ہاں، ایک بزرگ، میں نے کل ایک بزرگ کی بات سنی ان کی، کیا فرما رہے ہیں کہ ایک نیک بندہ عبادت کر رہا ہے، عبادت کرتے 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 اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ 20 سال ہو گئے نے میں نے عبادت کر دیا، تو ہم نے کتنے سال ہوئے؟ شاید یہ کہ کوئی ہفتہ ایسا گزرا ہو کہ ایسی پھر دوبارہ تو یا اللہ غلطی ہو گئی، نماز رہ گئی، آئندہ تو میں یا اللہ خیال کریں، یا اللہ میری مہربانی فرمائی، یا اللہ مہربانی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے تو پورا سال بھی نہیں ہوتا، بلکہ ایک سال ایک مہینہ نہیں ہوتا، پھر ہمارا وقت ہو جاتا ہے۔ اس نے 20 سال تک عبادت کی اس حال میں کہ اس کی کوئی نماز نہیں چھوٹی، بلکہ جماعت نہیں چھوٹی۔ اس نے 20 سال تک عبادت کی، 20 سال تک اس نے تہجد پڑھی۔ ایک مرتبہ یا اللہ 20 سال ہو گئے نے میں نے عبادت کر دیا، میری کوئی دعا قبول نہیں ہوئی، یا اللہ میری عبادت ہی پتہ نہیں قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کیا کروں یار، 20 سال ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہیں ہوئی، میری عبادت قبول نہیں ہوئی، کیا کروں۔ اس سمجھانے والے نے کیا سمجھایا، کہنے لگا تجھے یہ تو بتا
تیرے پاس ہے کیا؟ ہے کیا تیرے پاس؟ تیری اپنی چیز کوئی ہے تو بتا۔ اس کے بعد میں بات سمجھا نہیں کہ سچی بتا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو تیرے پاس تھا کیا؟ تجھے تو اللہ نے کپڑے دیے، ماں کے پیٹ میں اللہ نے روزی دی، تیرے پاس کیا تھا؟ کہ جی میں سمجھ گیا۔ اب آیا مسجد شریف میں اور اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ میں تے انتہائی نکما، مالکا تو روٹی مینوں بھی تو دیتی، ماں دے پیٹ وچ غذا بھی تو دیتی، کپڑے بھی تو دیتے، یا اللہ میرا کچھ ہے ہی کچھ نہیں، تیری مہربانی ہے، یا اللہ کرم فرما دے، میں تے ہاں ہی کچھ نہیں، تو یہ سب کچھ ہے۔ کہ اچانک غیب سے ندا آئی، تیری اس عاجزی کے بدلے میں ہم نے تیری 20 سال کی عبادت بھی قبول کی اور تیری دعا بھی قبول فرمائی۔ ایک لمحہ جو اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کا اظہار کیا، تو آج کیا ہے؟ جس بندے کے پاس کار ہے نا، بس وہ سمجھتے کہ پتہ نہیں کی شاہ ہو گیا۔ تیرے پاس کہاں سے آئی بھائی؟ یہ تو تیرے اللہ نے تجھ پر کرم فرمایا نا۔ مکان تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تیرے اللہ نے کرم فرمایا نا۔ تیرے پاس جائیداد کہاں سے آئی؟ تیرے اللہ نے کرم فرمایا نا۔ پھر تو اکڑتا ہے۔ بلکہ میں نے یہاں تک سنا ہوا ہے کہ اسی رابطے کو ماں آئے نے، سن رابطہ ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کبھی سوچ تو صحیح ہے۔ میرے استاد شور کوٹ کالج میں پڑھایا کرتے تھے۔ بات ہے میں ایک مرتبہ جا رہا ہوں کہ ایک شخص ایسا ہی، ایک نوجوان ایسا ہی جو کہتا جی مطلب ساڑھے کو ہے ہی کچھ نہیں، اسی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ساڑھے کو ہے ہی کچھ نہیں، اللہ دینا ہی کچھ نہیں، باقی ہوں دینا، سانوں کچھ نہیں دیتا، بس شروع ہو گیا۔ اللہ کو تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا بھائی یہ تو بتا تیرے پاس کپڑے کتنے ہیں؟ سردیوں کا موسم تھا، کہا جی ہے 7-8 سوٹ ہے۔ اچھا تو وہ تیرے پاس گرمیوں کے بھی تو کچھ سوٹ ہوں گے نا؟ ہاں جی وہ بھی 5-7 ہے نا۔ اچھا ہمیں دیکھ، جب سردی ہوتی یا گرمی ہوتی ایک ہی کرتا ہمارے پاس ہوتا، ہم جمعے کے دن کھرے پر، کھرے نو کی آکھا پنجابی اردو جو سمجھ نہیں آ رہی، جو پنجابی کا لو کھرے اتھے جناب وہ کیا نام اس کا منجی کھڑی کر کے اتنے چادر پا کے اتنے غسل کر لینا تے وہ نال وہی کرتا دھو لینا، اور تو پھر بھی کہتے میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اچھا یہ تو بتا کہ تو آج کیا کھا کے آئے؟ کہنے گئی دال گوشت بڑے ہنسے۔ اچھا تو کتنے دن بعد گوشت کھا لیتا ہے؟ کہ لگا جی ہفتے 2-3 بار لب بھی جاتا ہے۔ اچھا بولے ہمیں دیکھ قربانی کی عید کے علاوہ ہمیں گوشت نصیب نہیں ہوتا تھا۔ ہاں پنڈ کے کسی نمبردار نے یا کسی بڑے آدمی نے دعوت کرنی تو پھر ہمیں کھانا نصیب ہوتا تھا گوشت، اور پھر کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ ایک بات آپ کو سناؤں، اللہ اکبر، ایک شخص گھر میں ہے، کھانا آیا سامنے، کھانا رہ کر آ کے نہ تو کہتا اوئے آج پھر سبزی ہے، میں نہیں کھانا، چل۔ جیسے ہی باہر نکلا تو مسجد کے قاری صاحب کہ نظر پڑی کہ لگا جناب وہ گل یہ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ تو میں نے یہ نہیں سمجھ گا نہیں کہ میں کیوں پریشان ہوں، اللہ کا دیتا بھی سب کچھ ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ قاری صاحب نے فرمایا یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے کہ تجھ پر اللہ کا بہت کرم ہے، لیکن کیوں پریشان ہے، ذہنی ٹینشن کیوں ہے؟ کہ جی بس میں سمجھ گیا ہوں تجھے مسئلہ کیا ہے، اور میرے پاس ایک تیرا علاج بھی ہے۔ وہ کہنے لگا جی کیا؟ لگا آ جاؤ،
ایک شخص کے پاس پہنچا، وہ قاری صاحب لے کر اس کو پہنچے تھے، وہ آدمی بریڈ کا ایک ٹکڑا پانی میں بھگو کے کھا رہا ہے۔ اب وہ کرتا کیا ہے، جیسے ہی اس نے کھانا کھا لیا تو کھانا کھانے کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا، تو نے مہربانی فرمائی، مجھے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، تو تیری مہربانی۔ اب اگر وہ لمحہ ہو گیا اور وہ سو گیا، قاری صاحب نے کہا دیکھا ہے اس کو جو بھی ملا ہے، میں نے اس کو کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ کبھی روٹی کا ٹکڑا وہ پانی کے سے بھگو کے کھا رہا ہے، کبھی ایسے کھا رہا ہے اور سکون کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ نا مینو نہیں سمجھ آئی تو کی ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا چل تجھے ایک اور پاسے لے جاؤ، ایک اور طرف گئے، اس مولوی صاحب نے، قاری صاحب نے اس کے دروازے پر ایک رکا لکھا، ایک خط لکھا جس کے اوپر لکھا ہے کہ اس میں 3000 روپیہ ہے اور یہ تمہارے لیے گفٹ ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اس کو لے کے پیچھے آ گئے، وہ آدمی آیا، اس نے نکالا، دیکھا تو اس میں تو 2000 روپے لکھا ہے کہ 3000 ہے تو 2000۔ اب وہ 1000 تلاش کرنے کے لیے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ کہ قاری صاحب یہ تو بتائیے کہ آپ نے اس پر لکھا 3000 ہے، اس پہ رکھا 3 ہے اور دیے ہیں 2، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ بتا تو یہ سمجھانا چاہتا ہوں جو اس کا حق نہیں تھا اللہ نے اس کو دیا 2000، لیکن جو اس کا حق نہیں ہے اس کے باوجود اس کو پتا ہے کہ یہاں شاید تو اس میں ہے، وہ گر گئے، اب وہ اس کے لیے تلاش کر رہا ہے، کبھی ادھر، کبھی ادھر، کبھی ادھر۔ اب یہی میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، جو تمہارا حق نہیں ہے تو اس کے لیے تو کام کر رہے ہو، اور جو اللہ نے بغیر مانگے تمہیں عطا فرمایا اس پر شکریہ ادا نہیں کرتا۔ کہ لگا ہاں مولوی صاحب غلطی ہو گئی، آئندہ سے میں اللہ کا شکریہ ادا کروں، اللہ کا شکریہ ادا کروں۔ اب سنیے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ نعمت جو جس کی وجہ سے ملی ہے اس کا شکریہ کرنا، یار تیری مہربانی۔ مثال کے طور پر ہم کاروبار کرتے ہیں، ہمارے پاس کپڑا ہے، جب ہم نے وہ کاروبار کیا تھا تو اس کی حالت کیا تھی کہ پیسے کوئی نہیں سنتے کہ چلو ادھار پھڑ کے چلے یار میرا کام کر دیں، اب اسے دیتے۔ اب جب اس کے پاس جو ہے نا تو اب اس آدمی کا شکریہ ادا کرنا بنتا ہے۔ اگر اس کا شکریہ ادا کرے گا تو گویا اللہ کا شکریہ ادا کر رہا ہے۔ اگر تو یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور وہ اس آدمی کا شکریہ ادا نہیں کرتا جس کی وجہ سے تجھے نعمت ملی ہے، تو سمجھ لے کہ تو اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ دین خیر خائی کا نام ہے، اور خیر خائی کرنی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ سے خیر خائی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ لائق عبادت صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ پھر یہ دیکھنا ہے کہ میرے اللہ کا نہ کوئی بیٹا، نہ بیٹی، نہ ماں، نہ باپ، نہ شوہر، نہ بیوی، میرا اللہ اکیلا ہے بس، اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اور میرے اللہ کی شان یہ ہے کہ تکبر صرف اللہ کے لیے بس، اور کس کے لیے نہیں۔ یہ شیطان تھا، یہ اس کو کیا ہوا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ باتیں تو سنتے ہیں کہ یار وہ شیطان بڑا تو اسے ہوا کیا؟ وہ تو فرشتوں کا استاد تھا، وہ فرشتوں کو بتایا کرتا تھا کہ عبادت ایسے کرنی ہے۔ اور بعض بزرگوں نے بتایا ہے کہ اس نے تو زمین کے چپے چپے پر سجدہ کیا ہے، اتنا بڑا عابد تھا۔ پھر اس کو کس چیز نے مارا؟ جب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا
کہ میں پیارے آدم کا پتلا تیار کر لیا ہے، جیسے ہی اس میں روح پھونک دوں تم سب نے سجدے میں گر جانا ہے۔ سارے فرشتے سجدے میں، یہ شیطان اکڑ گیا، یا اللہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کچھ سجدہ کیوں کروں؟ اور اس نے دلیل بھی کیا دی کہ یہ مٹی کا بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ کی فطرت میں اونچائی ہے اور جبکہ مٹی کی فطرت میں نچائی ہے۔ ذرا ذہن میں رکھیے گا، آپ بڑے سے بڑا مینار، بڑے سے بڑا پہاڑ، اس پر چڑھ جائیے اور اس پہاڑ پر 100 گز کی وہ کیا نام اس کا، اب تو ممکن نہیں ہے، ویسے بھی سوچ رہی ہے کہ اگر ہم اس سے بھی اوپر چلے جائیں اور وہاں مٹی پھینکے پورا زور لگا کر، آخر مٹی کہاں جائے گی؟ زمین پہ آئے گی نا۔ اور ہم تہ خانے میں چلے جائیں اور وہاں جا کے آگ جلائیں تو آگ کہاں جائے گی؟ کیونکہ اس کی فطرت میں اونچائی ہے اور مٹی کی فطرت میں نچائی ہے۔ تو اس نے دلیل کیا دی کہ یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تبارک نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا یہاں سے، نکل جا، قیامت تک یہ مردود ہے، تیرے لیے عبادت کوئی قبول نہیں ہے۔ اللہ کو سوچئے ذرا، تقریباً 7 لاکھ سال تک اس نے عبادت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا چلو وچوں 1 لاکھ سال دی میں قبول کر لینا، باقی جناب تیرے منہ جمع مار دینا۔ یا اللہ نے چل یار ادھی میں عبادت قبول کرنا، ادھا تیرے منہ مار لینا، نہیں۔ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو مردود ہے، تیری کوئی چیز قبول نہیں ہے۔ اللہ نے کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ تکبر کی وجہ سے۔ میرے بھائی میرے دوست، ہم نے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین پر قائم ہیں، اور دین ہے کیا؟ خیر خائی کا نام ہے، اور ہم خیر خائی کرنی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ اور اللہ کس کے ساتھ خیر خائی کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ کوئی پیر کوئی کیا نام اس کا غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، حتیٰ کہ صحابی، حتیٰ کہ نبی، حتیٰ کہ نبیوں کے نبی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عبادت کے لائق ہے تو صرف اور صرف میرا اللہ، بس۔ ہمیں خیر خائی کرنی ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے قرآن مجید جو اللہ نے خود اتارا ہے اس کے ساتھ بھی خیر خائی کرنی ہے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ خیر خائی کا مطلب کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ العزیز میرے مالک نے چاہا تو آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ بس دعا کرنا مجھے یاد رہے تو انشاءاللہ العزیز اسی پر عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کے پیارے پیارے قرآن مجید کے ساتھ خیر خائی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو خیر خواہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔